اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید کائنات کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 113 تا 116 تلاوت کی گئی ہیں، جو نویں پارے کے چوتھے رکوع۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو، انکار کیا، کہا کہ اگر کوئی نشانی دکھا سکتے تو دکھاؤ۔ آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر رکھا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، سب ڈر گئے اس سے، پھر اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا، ٹھیک ہو گیا، پھر واپس وہی عصا بن گیا، لاٹھی بن گئی۔ پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ گریباں سے نکال کے دکھایا، چمکتا ہوا سورج کی طرح ہو گیا۔ یہ دیکھ کے وہ کہنے لگے فرعون اس کے ساتھ، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، اور جادوگر بڑا علم والا ہے، بڑا ماہر ہے، تو یہ ہمیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے، کیا جائے؟ مشورہ دیا ساتھیوں نے کہ اس کو یہاں روکو، ان کو مہلت دے دو، ان کو دونوں بھائیوں کو، اور جادوگروں کو بلانے کے لیے بندے بھیج دو اپنے ملک میں، جہاں جہاں جادوگر ہیں۔ بھیج دیے گئے، چلو ابھی تلاش کر کے کوشش کریں، جتنے ماہر جادوگر ہیں، تجربہ کار، سیانے، ماڑے نہیں، ان کو لے کے آؤ۔ آ گئے، آپ روایت میں تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ جادوگر تھے، اور اپنے ساتھ بہت سارا سامان لائے تھے۔ 30 یا 300 اونٹ جو ہیں وہ بھرے ہوئے تھے، لکڑیوں کے، رسیوں کے، جن کے ذریعے جادو دکھانا تھا۔ میدان میں رکھ دیے گئے، سامان ڈال دیا گیا۔ جاء السحرۃ فرعون، وہ جادوگر جو تھے بڑے بڑے ماہر، وہ آگے فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا كنا نحن الغالبین، اگر ہم آج غالب آ جاتے ہیں، تیرا تخت بچ جاتا ہے، تیری بادشاہی بچ جاتی ہے، اس کا تو بڑا اجر ملنا چاہیے، اس کا بڑا بدلہ ہوگا، قیمت چکانی پڑے گی اس کی۔ قال نعم، کہنے لگا ہاں دیں گے، بہت مال دیں گے، بہت کچھ دیں گے تمہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، درباریوں میں شامل ہو جاؤ گے، وزیروں مشیروں میں شامل ہو جاؤ گے، بہت سارے انعام تمہیں اور بھی دیں گے، اور یہ بھی دیں گے۔ اب جب کال بیٹھے بات اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی اما ان نکون نحن الملقین، حضور اب بتائیں کہ آپ نے اپنا کام دکھانا ہے یا ہم پہلے دکھائیں؟ پہلے ہم اپنا کام دکھائیں، جادو کا کاریگری، جادوگری دکھائیں، یا آپ پہلے اپنا کام دکھائیں گے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے پوچھا نا موسیٰ علیہ السلام سے، ان کی عزت افزائی تھی، یہ ادب تھا، اس ادب کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پہلے جو کر سکتے ہو کرو، ڈالو جو اپنا سامان ڈالنا ہے، جادو ڈالنا کریں۔ کسی کو جادو کی اجازت دینا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر جادو کو رد کرنے کے لیے اجازت ہے کہ تم ذرا کرو تو میں اس کا علاج کرتا ہوں، اس کا رد، اس کو توڑ کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ انہوں نے القوا، ڈال دیا سارا کچھ، 300 اونٹوں پر لدا ہوا سامان میدان میں ڈال دیا، رسیاں ہیں، ڈنڈے ہیں، سارا کچھ۔ اب جادو کیا ان سب نے مل کر۔
اب جادو کیا تھا؟ سحرو آیون الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا۔ حقیقت کیا ہوتی جادو کی؟ یہ چیز کی حقیقت نہیں بدلتی جادو سے، صرف اس کو دیکھنے والے کے دل میں، آنکھوں میں اثر بدل جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہاں قرآن پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے سحرو آیون الناس، لوگوں کے آنکھوں پر جادو کیا، لوگوں کی نظروں پر جادو کیا۔ واسترہبوہم، انہیں ڈر والا بنا دیا، ڈرپوک ڈرا دیا ان کو۔ وجاؤ بسحر عظیم، تو بہت بڑا جادو ہے، بہت بڑا جادو دکھایا انہوں نے۔ اتنے سارے رسیاں سوٹے جو تھے سارے کے سارے، وہ بہت بڑے بڑے سانپ نظر آنے لگے، ادھر ادھر بھاگنے لگے، لوگ ڈرنے بھی لگے، خوش بھی ہونے لگے، کیا بات ہے، ہمارے جادو نے تو کمال کر دیا۔ اس کا جواب تو ہو نہیں سکے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک عصا سے کیا بنے گا۔ اس طرح انہوں نے کوشش کی کہ میدان کو بھر دیا رسیوں سے، سوٹیوں سے، پھر سانپ نظر آنے لگے، سارے فرعون بھی خوش ہو گیا کہ اب تو کام بن گیا، میری حکومت بچ گئی ہے۔ بعد میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اگلی آیتوں میں تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کل اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔